الدین الا الحب، حدیث مبارکہ سنائی میں نے. دین کیا محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بعض لوگوں کا چہرہ ایسا بگڑا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے کہ ان کا چھٹا جہاز ڈوبا ہے. ارے بھائی مسکرا کے بات کر دو، سلام کا جواب دے دو، سلام کرنے میں پہل کر لو. جی دو مسلمان برابر سے گزر جائیں اور ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، تم انسان ہو یا کوئی جانور ہو؟ جانور نہیں کرتے ایک دوسرے کو سلام. نہیں عزیزان گرامی، جتنا اچھا جتنا حسین اسلام ہے، مسلمان کو بھی اتنا ہی حسین ہونا پڑے گا. جتنا حسین مولائے کائنات کا دیا ہوا پیغام ہے، مولائیوں کو بھی ایسا ہی حسین ہونا پڑے گا. جی اور پھر میں شیعہ بچوں سے ایک جملہ کہوں گا، تم امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہو، تم کربلا والوں کی یاد کے مالک نہیں ہو، تم نوکر ہو، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. صلوات پڑھنے نبی اور آل نبی پر. اخلاق سے بہتر، میرے عزیزوں میرے بچوں، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگوں کو تو مجھے ان سے دعا چاہیے. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. سب سے اچھا انداز تبلیغ محبت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میری زبان میں کوئی خاص تاثیر نہیں ہے، مگر میں کچھ آنکھیں دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں میری باتوں سے. پیار کی بات، محبت کی بات. قرآن کہہ رہا ہے خبردار، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار مر نہ جانا، مرنا تو مسلمان مرنا. مسلمان جینا جتنا ہنر ہے نا، اس سے بڑا ہنر ہے مسلمان مرنا. اس لیے کہ مسلمان جینا پھر آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے. بڑے بڑے لوگوں کا ماضی اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا. اور میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کا ماضی بہت اچھا تھا، مستقبل اچھا، ماضی بہت برا تھا، مستقبل اچھا ہو گیا. تھکے ہوئے تو نہیں ہے جو مثال دے دو مجھے. لیکن جب تالاب میں اسے مچھلی نظر آ جاتی ہے تو غوطہ لگا لیتی ہے. جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو پھر اللہ بھی بھول گیا، نماز بھی یاد نہیں آ رہی، دین بھی یاد نہیں آ رہا. لیکن جب مطلب کے لیے نہیں، حق کا تو بات ہے، تب معاف کیجیے گا بھائی اگر کسی کو برا لگے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اگر کوئی پھٹے کپڑوں میں ہمارے قریب آ جائے تو وہ ہمارے پہلے، ہم تک پہنچنے سے پہلے ہمارے جو خلیفہ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، وہی اس بیچارے کو اتنے دھکے لگاتے ہیں کہ وہ دور ہٹ جاتا ہے. حضرت مالک ارشد فرماتے ہیں کہ میں نے علی مولا کو سب سے زیادہ خوش اس وقت دیکھا جب وہ کسی فقیر سے ملتے تھے. جی ایک دفعہ شہد آیا مولا کی حکومت میں، ایک غار میں سے ٹنوں منوں شہد نکلا. غار میں مکھیوں نے چھتے بنائے ہوئے تھے، مولا علی کے سپاہیوں نے جا کے وہ شہد نکالا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شہد فلاں گاؤں کے اندر جو فقراء اور مساکین ہیں ان سارے گاؤں میں بانٹ دو. تو جب وہ بٹنے لگا تو لائن لگا کے لوگ شہد، کٹورے لے کر آئے تھے، سب اپنے برتن لے کر آئے تھے شہد لینے کے لیے. تو مالک اشرف فرماتے ہیں کہ ہم تو شہد بانٹ رہے تھے، لائن آگے آ رہی تھی آہستہ آہستہ شہد لینے کے لیے. اچانک میری نگاہ گئی کہ علی اس صف میں کھڑے ہوئے، وہ جو لینے والوں کی صف ہے نا اس میں کھڑے. تو میں نے جا کر مولا سے کہا مولا آپ یہاں کا؟ فرمایا میں اس لیے صف میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ یہ مانگنے میں شرم نہ کرے. کیا بات ہے. اکثر میرے مولا فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. فقیر ساتھ بیٹھے، ایک فقیر نے کہا مولا روٹی کھائیں. حضرت فرمایا مجھ پہ صدقہ آرام ہے، میں اپنی روٹی ساتھ لایا ہوں. اور پھر آپ نے رومال میں جو روٹی بندھی ہوئی تھی اسے کھولنا شروع کیا.
ایک گرا، دوسری گرا، تیسری گرا، چوتھی گرا. اب فقیر دیکھ رہے ہیں کہ اتنا باندھ کر لائے پتہ نہیں کیا نکلے گا. تو جب گراہیں ساری کھلی، رومال کھلا تو اس میں سوکھی روٹی تھی اور وہ بھی جو کی روٹی. تو ایک فقیر نے کہا مولا اس کو اتنا کیوں باندھا تھا آپ نے، اتنی زیادہ گراہیں کیوں لگائی تھی؟ فرمانے لگے میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس میں روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا حسنین، میں سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں. مالک اشتر زمیندار صاحبی تھے مولا علی کے. وہ فرماتے ہیں کہ علی کا فقیروں کے ساتھ پیار کبھی کبھی مجھے سوچنے پہ مجبور کرتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا. اب اس خط کے اندر میرے مولا نے فرمایا فقیروں کا خیال، مسکینوں کا خیال. وقت میرے پاس تنگ ہو رہا ہے، مجھے برادران اہل سنت کی اذان کے سے پہلے مجلس کو مکمل کرنا ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ چند جملے اور آپ سے عرض کر دوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ. آپ کو فقہ جعفریہ مبارک. بلندر صلوات پڑھو. میں وہ جو چند جملے جو کہنا چاہ رہا تھا وہ سن لیں. خبردار میرے عزیزوں، کسی کا کالر پھٹا ہوا ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہو، چپل دو طرح کی پہنے ہوئے ہو، اسے ذلیل نہ سمجھیے گا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. کوئی 2 کروڑ کی گاڑی سے اللہ کا ولی نہیں اتر سکتا. اگر اللہ سے ولایت لینی ہے تو سادگی اپنانا پڑے گی. جی دونوں خربوزے بغل میں نہیں آئیں گے. میں اللہ سے ولایت بھی لے لوں اور بیٹھوں بھی مہنگی گاڑی میں، یا وہ شوق کر لو یا یہ شوق کر لو. وہ جائز ہے، حلال ہے. مہنگی اللہ نے دیا تو مہنگی گاڑی میں بیٹھو، اللہ نے دیا تو مہنگے گھر میں رہو، اللہ نے دیا ہے تو قیمتی کپڑے پہنو، اللہ نے دیا تو دسترخوان پہ 50 کھانے لگاؤ. مگر پھر یہ شوق نہیں کرو کہ تمہیں ولایت بھی مل جائے، تمہیں اللہ کا خاص قرب بھی مل جائے. جی کسی کو اس حلیے میں دیکھ کر ذلیل اور فقیر بنانے کا، ذلیل اور حقیر نہ سمجھیے گا. میں راجپور صاحب گزر رہا تھا، ٹنڈو آدم سے سانگڑ جا رہا تھا. رستے میں ایک ریلوے کراسنگ ہے، پھاٹک آتا ہے، ٹنڈو آدم سے سانگڑ جائیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو اسی حلیے میں، اسی لباس میں آگے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جو چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے پھاٹک جس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دور سے مجھے دیکھ کر سلام اور یا علی مدد بولا. تو میں نے بھی سلام کا بھی جواب دیا اور مولا علی مدد بھی کہا. تو دور سے ہمارا یہ مکالمہ چل رہا تھا، تو مجھے اس نے جب یہ سلام اور دعا دے دی تو آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں. میں نے فوراً اپنے دوست سے کہا بھائی گاڑی روکو، مجھے فقیر ملا ہے. اس لیے کہ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اپنے اللہ پہ توکل بانٹنے والے کو کہتے. اور واقعی میں گاڑی سے اترا، مولانا اس کے قریب گیا، وہ بھی آگے آیا. تو میں نے کہا جی عطا کریں، دیں مجھے کچھ. تو کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد، زہد. میں آپ بچوں سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب کسی بڑے کے پاس جاؤ تو بولنا بند کر دو، سننا شروع کرو. ہماری ایک بیماری بولنے کی لگی ہوئی ہے، ہر جگہ بولے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ بات ہی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی کہیں خاموش ہو جاؤ کہ کسی بڑے سے سن بھی لو. اور زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، اور زیادہ سننے والا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. میں آپ بچوں کو طریقہ سکھا رہا ہوں، جب کوئی بڑا آپ سے ایسی بات کرے تو آپ ایسے بولیں. جب کبھی مولا نبی نے مولا علی سے بات کی ہے نا، علی تم یہ جانتے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو میں آپ جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کسی سینئر کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جائیں تو اپنا انداز بدلیں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں،
सातों मंजिलें गुजार दोगे तो अल्लाह तुम्हें वली बना देगा। मैंने कहा जी अता फरमाए। कहने लगे पहली दूंगा, पहली पे अमल कर लो तो दूसरी बताने वाला फकीर मिलेगा। जी मैंने कहा जी अता करें। उन्होंने कहा ज़ुहद की पहली मंजिल है जात की नफी, अपनी जात की नफी करो। बड़ी कुर्सी चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, दूसरे को अगर उसने बेतवज्जोही से कुछ ऐसा कर दिया है तो उससे नाराजगी। मेरे नाम से ये शहनशाह हुसैन नकवी है, मुझे मसलन काज़म शाह साहब ने लिख दिया सैयद शहनशाह हैदर जैदी, सैयद शहनशाह हैदर काज़मी, तो मैं नाराज हो गया, आपने तो मेरा नाम ही बदल दिया। जो इतना अपनी जात का असीर हो जी, वो फिर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस दरवाजे पर बैठे हैं, अहले बैत का दरवाजा जी, जिनके हाथ में आखिरत है। मैं सुन्नी शिया की बात नहीं कर रहा, मगर एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। मुझे उन लोगों पे ताज्जुब है जो मौला अली को दुनिया में चौथे नंबर पे मानते हैं और आखिरत में पहले नंबर पे मानते हैं। सब कहते हैं कि आखिरत इनके हाथ में, सब मानते हैं जन्नत इनके बच्चों के हाथ में। कोई इख्तिलाफ नहीं है मुसलमानों में कि कल कयामत पंजतन के हाथ में। जिनके हाथ में कल कयामत है, आज उनके हाथ में क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं अपने इख्तियार का गलत फायदा उठा रहा हूं। सब ने लिखा है कि महशर में मौला अली नबी का अलम लेकर आएंगे, या अली अंत लिवाउल हम्द अंत साहिब लिवाई, या अली तुम मेरे अलमदार हो। सुन्नी शिया ने लिखा है कि मौला अली महशर में एक अलम लेकर आएंगे जिसका एक फरेरा मशरिक में जा रहा होगा, जिसका एक पटका मगरिब में जा रहा होगा, और एक लम्हे का साया भी, उस अलम का एक लम्हे का साया भी जिस पर आ जाएगा वो यकीन कर लेगा कि अब जन्नत मिलनी है। जनाबे ज़हरा जन्नत का इफ्तिताह करेंगी। सुन्नी शिया ने लिखा है अव्वलो शख्सिन यदखुलु फिल जन्ना फातिमा तो बिन्त मोहम्मद। जन्नत का इफ्तिताह जनाबे ज़हरा से होगा। बीबी कदम रखेंगी तो जन्नत खुलेगी। जन्नत के दरवाजे पर एक कुंडी लटकी हुई है, सोने की कुंडी, याकूत की कुंडी जो सोने की तख्ती पे लगती है। इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन, हदीस सुना देता हूं ना, इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन मिन याकूततिन हमरा। जी, जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है जी, वो सफ़ाह ज़हब सोने की तख्ती पे लगती है। इज़ा दक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत व क़ालत या अली या अली या अली। सलवात पढ़ ले मौला की जात पर। अजीजों, कोई भी, मैं इन शिया बच्चों से कह रहा हूं, ज्यादा अकड़ के मत चला करो। जितना फजाइल मौला अली की किताबें अहले सुन्नत ने लिखी है ना, वो शियों से कम नहीं है। मौला अली की शान में जितनी किताबें अहले सुन्नत के उलमा ने लिखी हैं वो शियों से कम नहीं है। 500 किताबों की फहरिस्त तो मेरे पास है जो मुतक़द्दिम उलमा अहले सुन्नत ने लिखी हैं। उनमें से एक की मिसाल देकर मैं आपसे रुखसत लूंगा जी। अबुल हसन इब्ने मगाज़ली 700 साल पुराने सुन्नी आलिम, उन्होंने किताब लिखी है मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। उसके मुक़द्दमे में लिखते हैं, थक तो नहीं रहे, उसके मुक़द्दमे में वो लिखते हैं कि मैंने अली के फजाइल इसलिए नहीं लिखे कि मैं शिया हूं, मैंने अली के फजाइल इसलिए लिखे हैं कि मैंने नबी की हदीस पढ़ी, जिसने अली की एक फजीलत लिखी उसने 1000 गुनाह माफ करवाए। मेरे 1000 गुनाह माफ होंगे एक फजीलत लिखने पे। नबी चाहते हैं कि अली की बात करो, अल्लाह चाहता है कि अली की बात करो। करबला क्या है? अली के बच्चों की कुर्बानी है, नबी के बच्चों की कुर्बानी है।
کربلا میں مسیحی قبیلے کا بھی ایک شہید ہے، حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی. سابقہ مسیحی تھے لیکن جب شہید ہوئے تو وہ مسلمان تھے، مگر پورا قبیلہ مسیحیوں کا. کربلا میں ایک سے زیادہ عثمانی العقیدہ شہید ہیں امام حسین کے ساتھ. اس وقت میں عثمانی العقیدہ جنہیں آج آپ سنی کہتے ہیں، اس وقت میں عثمانی العقیدہ بولا جاتا تھا. یعنی جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ نہیں، مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں، چوتھا خلیفہ مانتے. حضرت ذوالقرنین شہید ہو گئے کربلا میں. امام حسین ڈھونڈنے گئے تھے انہیں. کربلا کسی ایک کی ملکیت اور میراث نہیں ہے. میں مخدوم طالب المولا کا مرثیہ ان کی طرف سے چھپا ہے، جو انہوں نے مرثیہ امام حسین کی مصیبت میں لکھا ہے، وہ پڑھ رہا تھا. شاہ لطیف بٹائی کا مرثیہ انہوں نے جو امام حسین کے لیے لکھا ہے، سچل سرمس نے جو امام حسین کے لیے لکھا ہے. کوئی ایک تو بتائیے جسے سب مانتے ہوں وہ حسین کو نہ مانتا ہو. یہ وادی کوئی اور وادی ہے. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے سنی شیعہ سے کہہ رہا ہوں، تقسیم مت کرو کہ یہ شیعوں کے ہیں اور وہ سنیوں کے ہیں. خوبی کسی کی نہیں ہوتی، خوشبو کسی کی نہیں ہوتی. خوشبو ہر اس کی ہوتی ہے جس کا سونگنے کی صلاحیت صحیح ہو. سونگنے کی صلاحیت اچھی کر لیں، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. چلیے بس 2 جملے میرے ساتھ سن لیجئے. کربلا میں امام حسین کے 72 اصحاب میں ایک صحابی کا نام ہے سعید ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. بن جاتے ہیں. جب حضرت حر نے آ کر کہا نا مولا میں نے تو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آپ کو اذیت پہنچائی، جس وقت امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے زبردستی موڑنا چاہا نا حر نے، تو بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی. سیدانیوں کو رلا ڈالا تھا، رو پڑی تھی سیدانیاں. مولا میری بھی بخشش ہے. تو امام حسین نے ہاتھ باندھ کے لائے تھے اپنے بیٹے سے، کہا میرے ہاتھ باندھ کے جیسے مجرموں کو لے جاتے ہیں ایسے حسین کے پاس لے جاؤ. پگڑی سر پہ امامہ عزت دار لوگ رکھتے تھے. کہا میرے پگڑی اتار دو، میں عزت والا رہا ہی نہیں ہوں، میری پگڑی اتارو. تو ننگے سر پگڑی اتار کر ہاتھ بندھوا کر امام حسین کے سامنے آئے اور آگے بڑھ کے کہا کیا میری کوئی بخشش ہے، مجھے کوئی معافی ملے گی؟ تو امام نے ایسے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا لگا، اور فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے آزاد ہے. میں حسین ضمانت دے رہا ہوں اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اس لیے کسی کو برا دیکھ کر غلط دیکھ کر فوراً فیصلہ نہیں کریں. کیا معلوم کل اس کا اچھا ہو جائے. تم آج اس کی برائی کر رہے ہو، تمہارا حال خراب ہو جائے. یہ جو نفس جڑا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، یہ جو انانیت جڑی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے ساتھ خود پسندی جڑی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے ساتھ حیوان ایک لگا ہوا ہے، یہ کسی بھی وقت کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے. ویکسینیشن کے لیے بچوں کو لے جاتے ہیں نا آپ، ابھی کورونا آیا تھا سب نے ویکسینیشن کروائی نا. انسان کے ایمان کی ویکسینیشن کو ذکر حسین کہتے ہیں. یہ امام حسین کا ذکر ہمارے ایمان کی ویکسینیشن ہے. یہ بیکٹیریا جو شامل ہو رہے ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم اس طرح سے آ کے بیٹھ جائیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. اب میرا انداز میں ایک طالب علم ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں. میں کچھ آیتوں اور کچھ حدیثوں کے پرانے جو ترجمے چلے آ رہے ہیں نا ان پر معترض ہوں. میں خواہش رکھتا ہوں کہ وہ ترجمے بدلے جائیں. مثلا حدیث مبارکہ ہے، سنی شیعہ سب لکھتے ہیں محرم میں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جوانان جنت کے
जवानाने जन्नत के दो सरदार हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा, दो सरदार हैं, सैयद कहते हैं सरदार, दो सरदार हैं शबाब अहलिल जन्नह, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं कहता हूँ ये तर्जुमा ठीक नहीं है। इसका मतलब है मर जाओ जन्नत में चले जाओ तो फिर दो सरदारों की ज़ियारत होगी, यानी मरने वालों के, मुर्दों के सरदार हसन हुसैन। ऐसा नबी ने फरमाया ही नहीं। आप दोबारा सुनिए, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं, और अहले जन्नत होने के लिए मरना जरूरी नहीं है। आप इसी दुनिया में अहले जन्नत हो जाएं, हसनैन यही सरदार हैं। अहले जन्नत तो मौलाना यही होंगे ना। मरने के बाद यहां कहा जा रहा है, सरकार फरमा रहे अहले जन्नत के सरदार, अहले जन्नत तो दुनिया में होंगे। ये हदीस, या मसलन मौला अली का एक फरमान सुनाया जाता है, वो तर्जुमा भी बहुत अच्छा नहीं है जो हमारे यहाँ मामूलन सुनाया जाता है। मौला अली ने फरमाया सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो मुझ अली से इससे पहले कि तुम मर जाओ। तर्जुमा क्या करते हैं हमारे यहाँ, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं मर जाऊं। मौला फरमा रहे हैं जो मुझसे नहीं पूछेगा मर जाएगा, और जिसने अली से पूछा वो मालिक अश्तर आज भी जिंदा है। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा मैं अपने राजपट साहब से कहूंगा, अभी फरमा भी रहे थे, इनके एक दोस्त ने इनको नहजुल बलागा दी थी। नहजुल बलागा मौला अली का कलाम, एक शरह हिंदू ने लिखी है उसकी, एक शरह उसकी ईसाई ने लिखी है, एक शरह उसकी एक यहूदी ने लिखी है। जी, कूफी अन्नान तो मुसलमान नहीं है। 2005 में अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल, उसने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इजलास में मौला अली का खत उठाकर दिखाया और कहा दुनिया में कामयाब हुकूमत चलाने का दस्तूर जिसने लिख कर दिया है उसे मुसलमानों का खलीफा अली कहते हैं। मौला अली का जो खत है हुक्मरानों के नाम, अपना गवर्नर बनाया हजरत मालिक अश्तर को, तो उन्हें खत लिख के दिया कि हुकूमत चलाओगे कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लामा रशीद कायद आज़म को उर्दू पढ़ना नहीं आती थी, तो उन्होंने अल्लामा रशीद तुराबी से कहा कि मुझे इसका इंग्लिश तर्जुमा कर दें, तो अल्लामा रशीद तुराबी ने उसका अंग्रेजी तर्जुमा किया। वो हमने कुछ अरसे पहले जब इमरान खान हमारे घर मिलने के लिए आए थे तो मैंने उनको भी वो उर्दू अंग्रेजी वाला तर्जुमा उन्हें दिया। उस खत के अंदर मौला अली ने कामयाब हुकूमत का निजाम लिख कर दिया है कि हुकूमत चलेगी कैसे। उसमें मेरा मौजू नहीं है इस वक्त, लेकिन बात आ गई है तो मैं समझ कर रहा हूँ। उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माशरे में 9 तरह के लोग रहते हैं, तो इन 9 तरह के लोगों को समझ लो तो अच्छे हाकिम बन सकते हो।